مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا ولایۃ لعبد ولا صغیر ولا مجنون۔ امام قدوری یہاں سے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غلام کے لیے اور صغیر کے لیے، مجنون کے لیے، ان کے لیے حق ولایت حاصل نہیں ہے، حق ولایت حاصل نہیں ہے کہ غلام کسی کا ولی نہیں بن سکتا، ایسی صغیر کی لڑکا کسی کا ولی نہیں بن سکتا، مجنون کسی کا ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان تینوں کے لیے خود اپنے نفس کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ ان تینوں کے لیے کہ صغیر لڑکے کے لیے خود اپنے نفس کی ولایت حاصل نہیں، اس کا جو ولی ہے اس کا باپ دادا وغیرہ ہوں گے، ایسے غلام کے لیے اپنے نفس کی ولایت حاصل نہیں ہے، مجنون اپنے نفس کا ولی نہیں ہے، اس کا ولی غیر ہوتا ہے، تو ان تینوں کے لیے اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں، تو غیر پر بدرجہ اولا ان کے لیے حق ولایت کا ثبوت نہیں ہوگا، حق ولایت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اور دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ شفقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہوتا ہے، شفقت پر، اور ان تینوں کو امور نکاح سپرد کر دیے جائیں، اس میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ ان تینوں کو یعنی غلام کو امر نکاح سپرد کر دیا جائے، یا صغیر کو امر نکاح سپرد کر دیا جائے، یا مجنون کو امر نکاح سپرد کر دیا جائے، تو اس میں کوئی شفقت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے، دیوانہ ہے، یا غلام وغیرہ ہے، یہ کفو کو حاصل کرنے سے عاجز ہے، اور غلام چونکہ مولا کی خدمت میں رہتا ہے اور اس کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ بھی کفو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ان تینوں کو سپرد کرنا امور نکاح، اس میں کوئی شفقت اور بہتری نہیں ہے، اس لیے یہ تینوں ولی نہیں بن سکتے۔ قال امام قدوری نے فرمایا ولا ولایت لعبد ولا صغیر، اور ولایت حاصل نہیں ہوگی غلام کے لیے، صغیر کے لیے، ولا مجنون، اور مجنون کے لیے، لأنہ لا ولایت لہم علی انفسہم، اس لیے کہ ان تینوں کو اپنے نفس کی ولایت حاصل نہیں، فاولا اللہ یثبت علی غیرہم، تو بدرجہ اولا غیر پر ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ وَلِأَنَّ هَذِهِ وَلَایَةٌ النَّظْرِیَّہ، اور اس لیے بھی کہ ولایت شفقت کی بنیاد پر ہے، وَلَا نَظَرَ فِي التَّفْوِیضِ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ان تینوں کو امور نکاح سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔ وَلَا وَلَایَةَ لِکَافِرٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ، اور فرماتے ہیں کہ ایسی کافر کے لیے مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، کافر کے لیے مسلمان پر ولایت حاصل نہیں، یعنی کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل اللہ، کہ اللہ تعالی نے کافر کو مؤمنین کے خلاف کوئی راہ نہیں دی، کوئی راہ نہیں دی۔ اس سبیل سے مراد یہاں پر تصرف شرعی ہے، تصرف شرعی، کیونکہ کافر کو مسلمان کے حق پر ولایت حاصل نہیں، اس لیے مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مسلمان کا ولی کافر نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت نہیں ہوگی، مسلمان اور کافر کے درمیان نہ وراثت نہیں ہوگی، وراثت نہیں ہوگی، یعنی نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کافر ہے اور اس کا بیٹا بھی کافر ہے تو اب کافر کو اپنے کافر بیٹے پر ولایت انکاح کا ثبوت ہوگا، کافر اپنے
کافر بیٹے کی نکاح کرانے کی ولایت رکھتا ہے نہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بعض کے اولیاء ہیں۔ تو کافر اپنے کافر بیٹے کا نکاح کرانے کا حق رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کی شہادت اس کافر بیٹے پر قبول کر لی جائے گی، اور دو کافروں کے درمیان آپس میں وراثت بھی جاری ہوگی، آپس میں ان کے درمیان وراثت بھی جاری ہوگی کہ اگر کافر ہے اور اس کا بیٹا بھی کافر ہے تو اب یہ کافر بیٹا اپنے کافر باپ کا وارث بنے گا، ایسے ہی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ ولا ولایت لکافر علی مسلم، اور کوئی حق ولایت حاصل نہیں ہے کافر کے لیے مسلم کے خلاف، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور سبیل سے مراد تصرف شرعی ہے۔ ولہذا لا تقبل شہادتہ علیہ، یہی وجہ ہے کہ کافر کی شہادت مسلموں کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یتوارثان، اور نہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، یعنی کافر مسلم کا وارث نہیں اور مسلم کافر کا وارث نہیں۔ اما الکافر فیثبت له ولایت الانکاح علی ولدہ الکافر، رہا کافر تو اس کے لیے ولایت انکاح ثابت ہے اپنے کافر بیٹے پر، کہ اگر کافر بیٹا ہے تو کافر پر کافر کو ولایت انکاح ثابت ہوگی۔ لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بعض کے اولیاء ہیں، تو اب کافر کافر کا ولی بن سکتا ہے۔ ولہذا تقبل شہادت علیہ، یہ وجہ ہے کہ کافر کی کافر پر شہادت قبول کر لی جائے گی۔ ویجری بینہما توارث، اور ان کے درمیان وراثت بھی جاری ہوگی، ان کے درمیان وراثت جاری ہوگی۔ وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ ولایت التزویج، ذہن حاضر رکھنا ایک مسئلہ اور فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عصبات کی غیر موجودگی میں ولایت کا حق کس کو ثابت ہے، کہ اگر عصبات میں سے کوئی بھی موجود نہیں، ما قبل میں آپ نے عصبات کی ترتیب پڑھی، نا ذکر ہوا کہ ولی جو بنے گا وہ عصبات میں سے بنے گا وراثت اور حجب کی ترتیب کے مطابق، تو جو وراثت اور حجب کی ترتیب ہے اس کے مطابق وہ وارث بنے گا۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا، امام محمد اور امام ابو یوسف کا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ عصبات کے علاوہ جو دوسرے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے ولایت ثابت ہوگی، دوسرے قرابت دار جیسے کہ ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ۔ امام اعظم کا یہ مذہب استحساناً ہے، اور امام محمد کے نزدیک عصبات کے علاوہ دوسرے قرابت داروں کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوگی، اور یہ قیاس ہے۔ امام قاضی ابو یوسف کے قول میں اضطراب ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ امام محمد کے ساتھ ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم کے ساتھ ہے۔ امام محمد کے ساتھ اگر امام ابو یوسف ہو تو صاحبین کی دلیل سنیے۔ دلیل یہ ہے کہ ما سبق میں آپ نے پڑھا، ایک حدیث پاک روایت کی گئی، النکاح الی العصبات، کہ نکاح یہ عصبات کے لیے ہوگا، نکاح کا حق عصبات کو ہے، اور الف لام جو ہے اس میں جنس کا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جن سے نکاح سپرد ہے، جن سے عصبات کے لیے، ان کے غیر کو، عصبات کے علاوہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، اس لیے غیر عصبات کے لیے نکاح کا کر دینے کا حق نہیں ہوگا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ ولایت قرابت کی حفاظت کی خاطر ہے، ولایت جو ہے قرابت کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ قرابت کی طرف غیر کفو کو منسوب نہ کیا جا سکے، اور یہ حفاظت اسی وقت ہوگی جب کہ عصبات کے سپرد ہو، اس لیے ولایت نکاح کا ثبوت صرف اور صرف عصبات کو ہوگا، ان کے علاوہ کے لیے نہیں ہوگا۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے، شفقت پر، تو اس کا مدار چونکہ شفقت پر ہے، اور شفقت ہر ایک اس انسان میں موجود ہوگی جس میں قرابت ہو، اور ایسی قرابت ہو جو شفقت پر ابھارنے والی ہے،
لہذا جو بھی انسان ایسا ہو کہ جس میں ایسی قرابت پائی جائے گی اس کو ولایت حاصل ہوگی، چاہے وہ عصبہ ہو یا عصبہ نہ ہو۔ اور رہا حدیث پاک النکاح الی العصبات، تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ عصبات کی موجودگی میں نکاح عصبات کے سپرد ہوگا، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے، عدم موجودگی میں غیر عصبات کی نفی اس حدیث میں نہیں کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر عصبات موجود نہ ہو تب بھی غیر عصبہ ولی نہیں بن سکتا، تو غیر عصبہ کی نفی نہیں فرمائی گئی حدیث پاک میں، اس لیے یہ کہا ہے کہ اگر عصبہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں غیر عصبہ اس کا ولی بن سکتا ہے امام اعظم کے نزدیک۔ فرماتے وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ، اور اقارب میں سے غیر عصبات کے لیے جیسے کہ ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ ولایت تزویج حاصل ہے عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک، معناہ اس کا مفہوم ہے عند عدم العصبات، عصبات کی غیر موجودگی میں، وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے، یہ استحسان ہے، استحسان ہے کیا ہے؟ یعنی دلیل خفی ہے، اور وہ یہ کہ غیر عصبات کو عصبات سے لاحق کرنا شفقت کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے، اور صغیر اور صغیرہ کے مصلحت فوت نہ ہو اس لیے ان سے لاحق کر دیا گیا ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا لا تثبتو، کہ ثابت نہیں ہوگا حق، وہ القیاس، اور یہ قیاس ہے، اور یہی روایت ہے امام اعظم سے، وقول ابی یوسف فی ذلک مضطرب، اور اس کے بارے میں امام ابو یوسف کے قول میں اضطراب ہے، والاشہر انہ مع محمد، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ محمد کے ساتھ ہے، لہما، ان دونوں حضرات کی دلیل ما روینا، وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا، کون سی؟ جو پیچھے گزر چکی ہے، النکاح الی العصبات، ولأن الولایت، اور اس لیے بھی کہ ولایت انما تثبت صونا للقرابتی، یہ ثابت ہوتی ہے قرابت کی حفاظت کے لیے، النسبت غیر الکفو الیہا، اس کی طرف غیر کفو کی نسبت سے حفاظت کے لیے، اس کی طرف غیر کفو کی نسبت سے محفوظ کرنے کے لیے یہ قرابت ثابت ہوتی ہے۔ وإلی العصبات الصیانۃ، اور عصبات کو یہ حق دینے میں حفاظت ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کی دلیل ان الولایت نظریہ، کہ ولایت نظری ہے، یعنی ولایت شفقت پر مبنی ہے، والنظر یتحقق بالتفویض الی من هو المختص بالقرابت الباعث علی الشفقہ، اور یہ شفقت متحقق ہوتی ہے اس کو سپرد کرنے میں جو مختص ہے قرابت کے ساتھ، ایسی قرابت کے ساتھ الباعث علی الشفقہ، جو قرابت کے شفقت پر ابھارنے والی ہے۔ ومن لا ولی لہ، یعنی العصبہ من جہت القرابہ اذا زوجها مولاها الذی اعتقها جاز۔ اب ایک مسئلہ امام قدوری بیان فرماتے ہیں کہ اگر صغیرہ کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی عصبات میں سے کوئی ولی نہ ہو قرابت کے اعتبار سے، اور اس کا نکاح اس آقا نے کر دیا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، تو یہ نکاح کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ یہ آقا جو آزاد کرنے والا ہے معتق، یہ آخری عصبہ ہے۔ وَمَن لَا وَلِيَّ لَهُ، اور وہ جس کا ولی نہ ہو، یعنی العصبہ من جہت القرابہ، یعنی جہت قرابت میں عصبہ ولی نہ ہو، اذا زوجها مولاها، جب اس کا نکاح کر دیا اس آقا نے، الذی اعتقها، کہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے، جازا، تو یہ نکاح جائز ہے، لأنه آخر العصبات، اس لیے کہ یہ آخری عصبہ ہے۔ وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءُ فَالْوِلَایَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ، اور اگر اولیاء معدوم ہو، یعنی کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا کوئی ولی موجود ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بادشاہ یا حاکم اور اس کا نائب وغیرہ اس کے ولی بنیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءُ، اور جب اولیاء معدوم ہو، فَالْوِلَایَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاکِمِ، تو ولایت کا حق امام اور حاکم کو ہے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد السلطان ولی من لا ولی لہ کی بنیاد۔ یہاں تک یہ بات بیان فرمائی کہ اقارب میں غیر موجودگی میں عصبات کی اقارب میں سے جو لوگ ہیں ان کو ولایت کا حق ہوگا، اور اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو اور آقا ہے آزاد کرنے والا تو وہی معتق اس کا ولی بنے گا، اور اگر کوئی ولی موجود ہی نہیں ہے
تو ایسی صورت میں سلطان اور حاکم یا حاکم کا نائب وغیرہ جو بھی ہوگا وہ اس کا ولی بنے گا اس حدیث پاک کی بنیاد پر۔